بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد عثمان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ان نوجوانوں کے لیے بہت اچھی خبر لایا ہوں جو پاکستان سے جرمنی میں آ کے لیگل طور پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور یہاں پہ روزگار حاصل کر کے پاکستان میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور اچھی کمائی کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کون سی نرمی لائی جا رہی ہے اور کن شعبوں میں لائی جا رہی ہے اور کون کون سے نوجوان ہیں جو کسی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو پوری دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ساتھ میں اگر آپ چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیں، ساتھ میں گھنٹی والا نوٹیفیکیشن والا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں سب سے پہلے اور بآسانی آپ کو ملا کرے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو، جرمنی پچھلے کافی عرصے سے جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے اپنی امیگریشن کی پالیسیز کو نرم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جرمنی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک صنعتی ملک ہے۔ یہاں پہ بہت بڑی بڑی صنعتیں ہیں، گاڑیوں کے صنعت سے لے کر آئی ٹی کے شعبے تک تمام کے تمام جو بڑی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ کام کرتی ہیں اور ان کو اسکلڈ ورکرز چاہیے ہی ہوتے ہیں۔ مگر جرمنی کے اندر معمر افراد جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور جرمنی کے لوکل جو نوجوان ہیں وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی جو ریشو ہو رہی ہے وہ بوڑھوں کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور جو نوجوان ہیں ان کی کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جرمنی کو اسکلڈ ورکرز کی شارٹیج ہو رہی ہے۔ اور جرمنی ظاہری بات ہے ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور اس کو ترقی کی دوڑ میں برقرار رکھنے کے لیے اپنی پوزیشن مکمل طور پہ صنعت کو اپنی فعال رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اسکل ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ 2021 کی ایک ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چلایا گیا کہ آئی ٹی اور بلڈنگ کی صنعت کے سے وابستہ لوگوں میں جہاں پہ 10 لوگوں کی جگہ خالی ہے وہاں پہ صرف 2 لوگ کام کر رہے ہیں اور 8 لوگوں کی جگہ وہاں پہ ابھی تک فل نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے جرمنی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب انہوں نے سوچا ہے کہ جب جرمنی میں تو یہ اسکل ورکرز مل نہیں سکتے ان کو کیونکہ ان کے نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر اب یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں باہر سے لائے گئے ورکرز کے اوپر، جیسے کہ پاکستان، جیسے کہ انڈیا یا پھر ایشیا کے مختلف ممالک جہاں سے اسکلڈ ورکرز پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں جو کسی خاص شعبہ سے منسلک ہوتے ہیں اور وہاں سے اسٹڈی کر کے ان کی کچھ تجربہ بھی ہوتا ہے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ، تو اس کو وہ آگے کیش کر سکتے ہیں۔ 3 شعبے جو ہیں وہ بیسیکلی یہاں پہ اس میں ریکور کیے جا رہے ہیں اور یہ جو منصوبہ ہے یہ 2023 کے پہلے 3 مہینوں میں گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اس کو مکمل طور پہ ایک قانون کی شکل میں بنا دیا جائے تاکہ اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے۔ تو 3 شعبے وہ جو اس میں شامل کیے گئے ہیں جن پہ زیادہ لوگوں کا فوکس ہے ان گورنمنٹ کا، تو اس میں یہ ہے، سب سے پہلے تو آتا ہے آئی ٹی کا شعبہ، کیونکہ یہاں پہ آئی ٹی کا بہت زیادہ کام ہے اور آئی ٹی کے جو اسکلڈ جو پروفیشنلز ہیں وہ بہت کم ہیں اور اس وجہ سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بہت جلدی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو جابس کافی اچھی مل جاتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود کیونکہ یہاں پہ جو نوجوان پڑھنے آتے ہیں ایشیا سے پڑھنے آتے ہیں یا پھر دنیا میں کہیں اور سے جو اوورسیز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ پھر بھی جو ویکنسیز ہیں بہت زیادہ خالی رہ جاتی ہیں ان کے فل کرنے کے باوجود۔ تو آئی ٹی کا شعبہ بہت واسٹ ہو چکا ہے، اس میں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان، انڈیا ایسے ممالک سے جنہوں نے ان کے اپنے ممالک سے، کیونکہ اس میں انہوں نے یہ شرط ایڈ کی ہے، سب سے پہلے تو شاید یہ ہوتی تھی، اس سے پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی لوگ جرمنی میں آئیں گے، جرمنی میں پڑھیں گے، جرمن ایفیلیٹڈ کوئی ڈگری حاصل کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ایک ان کی لینگویج کا کورس بھی کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ایلیجیبل ہوں گے کام کرنے کے لیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ کوئی اور بھی ہے۔ لیکن ابھی یہ اس کو سوچ رہے ہیں، اس میں کچھ قانون میں جو ہے نرمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی تو یہ ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اپنے ملک کی ڈگری ہے، اپنے ملک کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہے اور ساتھ میں اس کا اپنی فیلڈ میں تجربہ بھی ہے، آئی ٹی کے شعبے سے اگر وہ منسلک ہے اور اس کی ڈگری کے ساتھ اس کو 2 سال کا تجربہ بھی ہے کام کرنے کا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو شعبہ اس میں ڈالا گیا ہے وہ ہے بلڈنگ کا، کیونکہ یہاں پہ بلڈنگ کے جو تعمیر و ترقی کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ عمارات بنائی جاتی ہیں، پل بنائے جاتے ہیں، تو اس سے منسلک لوگوں کو، لیکن کیونکہ ان کی کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے ہر شعبے میں کام کرنے کے لیے، تو اس کا بھی کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اوپر فعال نہیں کرتے کافی سارے لوگ، اور ان کے نوجوان کمیونٹی جو ہے وہ بھی اس میں کام کرنے میں انٹرسٹ کم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو جو تعمیر و ترقی والا کام ہوتا ہے، بلڈنگ کا کام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کافی سارے اسکلڈ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں یہ جو میسن ہوتا ہے، مستری جس کو ہم کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ان کا بھی کام مل سکتا ہے؟ تو ایسا کام نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی مستری ہے تو وہ کسی اسکول سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ جو ایک مستری ہوتا ہے جو عمارت بنانے کا کام کرتا ہے اس کے پاس ایک خاص ڈگری ہوتی ہے، ایک ڈپلومہ ہوتا ہے جس کے بنا پر اس کو وہاں پہ کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔
تو پاکستان میں بھی اب کافی سارے ایسے اسکول کھلے ہیں جو میسنز کا اور بھی کافی سارے جو اس چیز سے ریلیٹڈ کام ہیں ان کے ڈپلومے کرواتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگ سیکھتے ہیں، تو وہ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، اور ساتھ میں اپنی فیلڈ میں آپ کا تجربہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو دوسری یہ ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ جو شعبہ ہے جس کے لیے لوگوں کو یہاں پہ بہت زیادہ اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے نرسنگ۔ جو بھی میرے دوست پاکستان میں نرسنگ کا کام کرتے ہیں، نرسنگ کی ان کے پاس ڈپلومہ ہے یا ڈگریز ہیں یا پھر ان کا پریکٹیکل تجربہ ہے پاکستان سے، وہ اس سے بخوبی بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو بوڑھے افراد ہیں، ممبر افراد ہیں، وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے، کیونکہ یہاں پہ والدین کو اس طرح بہت کم ہوتا ہے کہ بھائی نوجوان کمیونٹی اپنے والدین کو سنبھالے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، فیملی سسٹم بہت کم ہوتا ہے، نوجوان اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں اور والدین اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص ایج تک جا کے جہاں پہ 60 یا 65 سال کی عمر کے پہنچنے کے بعد وہاں پہ پھر لوگوں کو ریٹائرڈ زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر میں، کیونکہ اپنے آپ سے کام نہیں کر سکتے، تو ان کو پھر خاص گھر دیے جاتے ہیں جن کو یہاں پہ فلیگ ہاؤس کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نرس چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے لیے ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے مطلب روزمرہ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان کی مدد کریں۔ تو اس شعبے میں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس میں ہاؤس بلڈنگ بھی ہوتی ہے، جو لوگ یہاں پہ اسائلم پہ ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ایک اچھا چانس ہے کہ یہاں پہ ہاؤس بلڈنگ کریں، اور اس کے یہ نرسنگ کے ہاؤس بلڈنگ میں اس میں کافی لوگوں کو جو ہے اچھی تنخواہیں بھی ملتی ہیں۔ تو نرسنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک شرط رکھی جائے گی، وہ یہ ہے کہ لینگویج کورس بندوں کے لیے کرنا لازمی ہوگا B1 لیول تک کے لیے، اور جو لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے وہ پہلے اپنے ممالک میں کہیں سے بھی، چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا پھر انڈیا سے ہیں، آپ کو B1 لیول تک کی جرمن لینگویج سیکھنی پڑے گی، تاکہ جب آپ جرمنی میں آئیں تب آپ کو کمیونیکیشن کرنے کے لیے کسی قسم کی مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ تو اس سے پہلے جو ہے یہ زبان جو ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہوگا، تو یہ بنیادی شرط ہے۔ تو اس کے علاوہ جرمن حکومت نے چانس کارڈ دینے کا ایک اعلان کیا ہے۔ چانس کارڈ امریکہ کی گرین کارڈ پالیسی کی طرح کیا ہے کہ جب آپ آئیں گے ایک ملک میں کام کرتے ہیں تو اس کو پھر وہ گرین کارڈ جو ہے وہ اپنے پوائنٹس جب کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کی بنیاد پہ اس کو پہلے ویزا دی جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں کی نیشنلٹی دی جاتی ہے۔ تو گرین کارڈ سسٹم بالکل یہ تقریباً اسی طرح کا ہے، مگر اس پہ ڈیبیٹ ہونا ابھی باقی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں قوانین بنائے گی ابھی۔ تو یہ 2023 کے جو ہے شروع کے پہلے 6 مہینوں میں یہ ہو جائے گا اور نیا قانون آ جائے گا، تو تمام کے تمام لوگ جو جرمنی میں آ کے کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، دیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ساتھ میں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ میں گھنٹی والا نوٹیفیکیشن اور بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں سب سے پہلے اور بآسانی آپ کو ملا کرے۔ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔